بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعلیم ہے کہ مزدور کا حق جو اس نے محنت کی، جو اس نے گرمی سردی کو برداشت کیا، جس امید پر اس نے آپ کا کام کیا ہے، آپ اس کا حق ادا کرنے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے، ہمدردی اور خیرخواہی کیجئے۔ اس کا حق رکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا حق کم کر دینا تو بالکل بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اس کے ساتھ میں دیر کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ مذہب اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ لہٰذا جو آج ہمارا معاشرہ خراب ہے، جو آج ہمارا نظام خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ جو آدمی گرمی میں دھوپ برداشت کر رہا ہے اور برابر اپنا پسینہ بہائے جا رہا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے گھر سے دور رہ کر مشقتیں اٹھا رہا ہے، جب اس کا حق ادا کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم ظالم بن جاتے ہیں، ہمارے رویے سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے بولنے کا لہجہ صحیح نہیں رہتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں مرنے کے بعد جہاں ہزاروں لوگوں کی شفاعت کروں گا، بڑے بڑے گناہگاروں کو جنت میں پہنچواؤں گا، وہیں میں ان 3 لوگوں کی مخالفت بھی کروں گا، ان کو عذاب دلواؤں گا، اور ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو مزدور کے ساتھ، جو غریب کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتا ہو، جس کا معاملہ اچھا نہ رہا۔ لہٰذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہ ہونا چاہیے، ان کی مخالفت پر نہ ہونا چاہیے۔ آج نظام کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ ہے یہ کہ ہم غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، ان سے محنت زیادہ کراتے ہیں، جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ محنت لی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان پر دباؤ بنایا جائے، ان سے زیادہ محنت لی جائے، اور جب حق ادا کرنے کا نمبر آتا ہے اس وقت میں ہم ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم برائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہرگز جائز نہیں، یہ آدمی کو گناہگار بنا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار خیال کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں، وہ سارے معاملے اچھے سے اچھے کرتے ہیں، لیکن جب غریب کے ساتھ میں ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ بے ایمانی کرتے ہیں۔ بے ایمان انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ شہید آدمی جو ہوگا، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ موت کے منہ میں چلا گیا، دنیا ہی جس نے چھوڑ دی، اپنا خون جس نے بہا دیا، اس آدمی کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو بخش دیں گے، مگر اس گناہ کو نہیں بخشیں گے کہ اس نے کسی کا حق رکھا۔ اگر کسی کا حق رکھا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ جب حساب برابر ہو جائے گا، جب معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، اس وقت میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ افسوس کیجئے، حیرت کیجئے اور تعجب کیجئے اپنی حالت پر۔ آج ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر افسوس میں غرق ہو جانا چاہیے۔ جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں، جو ہم کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سکھائی ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم ان سے دور ہو گئے، اور وہ مصیبتیں جو ان کو چھوڑنے کی وجہ سے آنی چاہیے تھی وہ ہم پر آئی، ہم ذلیل ہوئے، ہم خوار ہوئے، ہماری عزتیں چلی گئی، ہماری حکومتیں چلی گئی، ہمارا وقار ختم ہو گیا، اور ہماری دنیا بھی بگڑ گئی، ہماری آخرت بھی تباہ اور برباد ہو گئی، ہم دین سے محروم کر دیے گئے۔
مگر ہم اس کے باوجود ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہی ہیں، بلکہ ان کو چھوڑنے پر جمے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب ہم کسی غریب کا حق رکھ لیتے ہیں تو اس وقت میں اپنے آپ کو ہوشیار خیال کرتے ہیں۔ کسی انجان آدمی کو، کسی مزدور آدمی کو، اگر مزدور بے پڑھا لکھا ہے تو اس کے ساتھ میں اس طریقے پر معاملہ طے کیا جاتا ہے کہ اس سے محنت زیادہ لے لی جائے اور اس کو قیمت کم ادا کی جائے۔ یہ معاشرے کی خرابی ہے، یہ بڑا مرض ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس گھر میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی کہ جس گھر کو بے ایمانی کی بنیاد پر بنایا گیا ہو، جس گھر کو بناتے ہوئے مزدور کی اجرت بھی صحیح معنی میں ادا نہ کی گئی ہو، اس گھر میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی اچھائی نہیں آ سکتی، اس میں تو مصیبتیں ہی آئیں گی، اللہ کی لعنت ہی آئے گی، جنات آئیں گے، جادو ہوگا، بیماریاں آئیں گی، بے برکتی آئے گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، دشمنیاں ہوں گی، موتیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی تو بنیادوں میں دوسروں کا حق دبا ہوا ہے۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معاملات کے اعتبار سے مسلمان کو بالکل صاف ہونا چاہیے، مسلمان کو ہی کیا، ہر کسی کو صاف ہونا چاہیے۔ یہ حق کی بات ہے۔ آدمی کسی کا حق رکھنے پر کس دل سے راضی ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دوسرے سے کام بھی لے لیا اور دوسرے سے ہم نے محنت بھی کرا لی، اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ ہماری محنت رکھ لی جائے؟ ہمارے پسینے کی کمائی، ہماری مشقت کی کمائی اور ہماری محنت کی کمائی کوئی آدمی ناجائز طریقے پر رکھ لے، کوئی انسان اس کے لیے راضی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ غریب کے بچوں کا لقمہ ہوتا ہے جس کو ہم بے ایمانہ کر کے اپنے گھر میں روک لیتے ہیں۔ وہ غریب انسان کی بچی کا پردہ ہوتا ہے، اس کے جسم کا کپڑا ہوتا ہے، جس کو کمانے کے لیے وہ غریب آدمی دھوپ میں محنت کرتا ہے، بیماری میں محنت کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ معاملہ ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اچھا خاصا بھلا انسان، اور وہ نہ بھی مالدار ہو نہ بھی وہ امیر ہو، تو بھی اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کا حق رکھے؟ اگر اس کا اتنا حساب نہیں ہے کہ مزدور کی مزدوری ادا کرائے تو وہ آدمی ویسی جگہ رہے جہاں اس کو مزدور سے مزدوری کرانی ہی نہ پڑے۔ لہٰذا اس چیز پر غور کرنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ معاشرہ خراب ہو چکا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم لوگ ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، تعویذ والوں کے یہاں جاتے ہیں اور طرح طرح کے حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، مگر جو اصل وجہ ہے، جس کی بنا پر وہ مصیبت آئی، جس کی وجہ سے وہ پریشانی آئی، اس پر توجہ نہیں دیتے، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ سچائی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی ہی گھر ایسا ہو، شاید کوئی ہی گھر، الا ماشاء اللہ کہیں کوئی گھر ایسا باقی ہو کہ جس گھر پر کسی غریب کا کوئی حق نہ ہو، ورنہ کسی نے سبزی والے کے پیسے دبا رکھے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، سبزی والے کے پیسے دبائیں گے، پولیس والے کو رشوت دیں گے، کچہری میں کورٹ میں جائیں گے، وہاں کے چکر لگائیں گے، وکیلوں کو رشوتیں دیں گے، مگر غریب کے پیسے رکھیں گے۔ کسی نے سبزی والے کے پیسے روک رکھے ہیں، کسی نے مزدور کے پیسے روک رکھے ہیں، کسی نے کسی کاشتکار کے پیسے روک رکھے ہیں، کسی نے کسی پھیری کرنے والے کا حق روک رکھا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسی حالت میں ہم یہ امید کیوں لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہوگی، ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار لیں گے؟ اللہ کو تو ناراض کر دیا۔ جب ہم نے کسی کا حق رکھ لیا، اب جتنی چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، جتنے چاہے روزے رکھیں، جتنی چاہے تسبیحیں پڑھ لیں، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے، جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے گا۔
آج سفر کیا جاتا ہے، بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور دوسری سواریوں میں سفر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کرایہ بھی پورا ادا نہ کیا جائے، کرائے میں سے بھی کچھ بچا لیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، ان کے ایک مرید، ایک خاص اور قریبی ٹرین کا سفر کر کے ان کے یہاں آئے۔ واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، توجہ سے سنیے۔ ٹرین کا سفر کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، بڑے نیک اور اللہ والے انسان تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بھی ان پر پورا اعتماد کرتے تھے، ان کو بہت نیک خیال کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو حضرت کے یہاں پہنچے، حضرت سے سلام کیا، مصافحہ کیا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ چونکہ دین کی باریک باریک باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے، جو اصل دین ہوتا ہے، لہذا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کیسے آئے ہیں، آپ نے سفر کس چیز سے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت میں ٹرین سے آیا ہوں، میں ریل گاڑی سے آیا ہوں۔ ان کے ساتھ میں ان کا بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی، اور اس وقت میں قانون کے اعتبار سے 10 سال کے بچے کا آدھا ٹکٹ بنا کرتا تھا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ان مرید سے معلوم کیا کہ آپ نے اس بچے کا ٹکٹ کٹایا ہے، اس بچے کے ٹکٹ کے پیسے ادا کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا وجود بہت ہلکا ہے۔ حضرت نے معلوم کیا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ 12-13 سال کا ہے، مگر اس کا وجود بہت ہلکا سا ہے، چھوٹا سا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ آپ نے یہ جرأت کیسے کی، آپ نے یہ ہمت کیسے کی کہ آپ نے ایک حق جو اس بچے پر بنتا تھا، آپ اس کے والی ہیں، آپ اس کے والد ہیں، آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا اور آپ یہاں آ گئے۔ ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ ان سے اتنے ناراض ہوئے کہ زندگی میں کبھی پھر راضی ہوئے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تمہارا دل کسی کا حق رکھنے پر راضی ہو سکتا ہے تو نہ جانے تم سے شیطان کتنی بڑی خطا کرا دے، کتنا بڑا گناہ کرا دے، اور کسی کا کیسا حق تم رکھ لو۔ وہ واپس گئے اور جا کر ٹرین کا ٹکٹ کٹایا، حضرت سے آ کر معافی مانگی۔ حضرت نے معاف تو کر دیا اور کہا کہ یہ معافی تو اللہ سے مانگنی ہے، مگر حضرت راضی نہیں ہوئے، ان سے خوش نہیں ہوئے، اور ان کو انتہائی سخت تنبیہ کی۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اسی لیے کیا کہ دین ہم کو صرف نماز ہی نہیں سکھاتا، دین ہم کو صرف روزہ ہی نہیں بتاتا، صرف تسبیح ہی نہیں بتاتا، دین تو معاملات پر سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اسلام نے تو دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ اتنی توجہ تو دنیا کی کسی تعلیم میں موجود نہیں ہے، سب سے زیادہ دھیان دیا گیا ہے۔ اگر آپ پورے دین کو دیکھیں گے، دین کی ساری جو روایات ہیں، اس کے سارے جو اجزاء ہیں، اگر آپ ان پر توجہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کا 3/4 حصہ، یعنی اگر آپ پورے دین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو ان میں سے 3 حصوں میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، مسلمان کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، جس کا ہم پر حق بنتا ہے اس کے ساتھ، یا ہمارا جس پر حق بنتا ہے اس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، آل و اولاد کے ساتھ میں، استاذ کے ساتھ میں، شاگرد کے ساتھ میں، پڑوسی کے ساتھ میں، اور اپنے ہم سفر اور ساتھ میں چلنے والے کے ساتھ میں، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کس کا کتنا حق بنتا ہے، اس کو کس طریقے پر ادا کرنا ہے، اس حق کو کیسے پہنچانا ہے، یہ تعلیمات بتائی گئی ہیں، اور وہ اتنی ہیں کہ پورے دین کا 3/4 حصہ بن جاتی ہیں۔ صرف 1/4 حصہ ایسا ہے کہ جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور تسبیح اور قرآن کریم کی تلاوت، ان سب چیزوں کی تعلیمات ہے، ان کے احکام ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین میں اصل تو اس چیز پر توجہ دی گئی ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ زندگی کس طریقے پر گزارتے ہیں، آپ کسی کا حق تو نہیں رکھتے ہیں۔
لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری ادا کر دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، یہ ہمارے لیے آج کے وقت میں سب سے زیادہ قابل توجہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا نظام خراب ہوتا جا رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، اسلام ہم سے روٹھ چکا، دین نے ہم سے منہ موڑ لیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم دین پر صحیح طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ دین کو قابل عمل بعض لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے دھیان سے کام لیا ہے، توجہ سے کام لیا ہے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنایا، ان پر عمل کیا۔ بہت سارے دنیا کے ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں نوٹ کی گئی ہیں اور ان کو باقاعدہ حکومتوں کے یہاں پیش کیا گیا، حکومت کی طرف سے ان چیزوں پر عمل کرایا گیا، اور پھر ان ملکوں میں بہار آئی، وہاں فراوانی ہوئی، وہاں کے فساد ختم ہو گئے، وہاں سے مصیبتیں چلی گئی، راحتیں آ گئی، وہاں کے غریب بھی خوشحال ہو گئے، اور آج وہاں اتنی خوشحالیاں ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ وہاں جا کر مزدوریاں کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو وہاں مزدور ہیں وہ خود بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ان کے رویوں کو دیکھ کر لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ تعلیمات نہیں تھی انہوں نے یہ تعلیمات لی، ان پر عمل کیا، اور جن کے پاس یہ تعلیمات تھی افسوس کہ انہوں نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے معاشرے کا نظام خراب ہو گیا، دین سے دوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، زندگیوں سے برکتیں اور راحتیں چلی گئی، رشتوں سے محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، عداوتیں آ گئی ہیں، اور فساد برپا ہو گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ہر اعتبار سے بس فتنہ ہی فتنہ ہے اور فساد ہی فساد ہے۔ لہٰذا اس چیز پر ہمیں خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، دوسروں سے بھی عمل کرانا چاہیے، اور جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ خائن ہے، وہ خیانت کرتا ہے، تو اس کو ہمیں خیانت کے بارے میں ہی زیادہ سمجھانا چاہیے، خیانت کی ہی ہم کو اس کو سمجھانے کی تعلیم دینی چاہیے کہ خیانت کتنی بری چیز ہے، دوسرے کا حق رکھ لینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے ضرور راضی ہوں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرمائیں گے، ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔